جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا، اس کو اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ واپس لیا گیا، مؤخر کیا گیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ اجلاس سے پہلے مثلا آج جو وزیر اعظم کی صدارت میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، اس کے اندر انہوں نے اپنے تمام اراکین کو ہدایت کی تھی کہ جہاد سمجھ کے آپ نے اس اجلاس میں شریک ہونا ہے اور ہم نے قانون سازی کرنی ہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے اجلاس مؤخر کر دیا گیا؟ اپوزیشن کے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سنا، وہ اس پر مذمت کر رہے تھے کہ جی سارے اراکین جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور اینڈ ٹائم پہ حکومت نے ملتوی کیا۔ اندرونی کہانی ہے کیا؟ یہ پوچھتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر صاحب، پارلیمنٹ کو کور بھی کرتے رہے، سارا دن بھی کور کیا۔ السلام علیکم علی شیر۔ علی شیر بتائیے گا کہ بھئی ایک دفعہ تو تیاریاں تھیں کہ جی بڑے زور شور سے ہم نے یہ کرنا ہے، کل جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ کے اندر کہ کئی بل جو ہیں حکومت منظور نہیں کرا سکی، اور اس کے بعد شاید ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کے اندر بھی ایسا ہی کوئی سین نہ ہو جائے، کیا واقعی یہ بات ہے یا کوئی کہانی کچھ اور ہے؟ سر دونوں چیزیں ہیں، دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت کو بھی اس بات کا ڈر تھا، اور کل والی جو دو جو بل تھے ان کے معاملے پہ حکومت کی شکست جو ہے وہ اپنی جگہ پہ میٹر ضرور کرتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے کوئی بل منظور کرانا ہوتے ہیں تو وہ اپنی تعداد پوری کرتے ہیں اور وہ بل زبردستی منظور کرا لیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے دن پورے کرنے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں قورم کی نشاندہی کرو ہمارا دن پورا ہو گیا۔ یہ پالیسی چل رہی ہے اس وقت۔ دوسری بات ہے کہ اس پہ کیا ہوا، اس میں حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم دونوں نے کل بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں مختلف بلوں کے اوپر بریفنگ دی گئی تھی، کمیٹی روم نمبر 5 میں کل بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور آج وزیر اعظم کے کھانے میں بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس میں ان کا یہ تھا کہ ہمیں پوری طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پہ۔ اس پہ انہیں حکومت کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ شبلی فراز صاحب آپ کے کراچی میں آپ کے دفتر آئے تھے، مشین لے کے آئے تھے، آپ کو بریف کیا تھا، ہم کو کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ان دونوں پارٹیوں نے ٹائم لیا ہے کہ ہم اپنی مجلس عاملہ میں یہ معاملہ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ کتنی دیر تک؟ اس سے پہلے جو تھا جب وزیر اعظم سپریم کورٹ سے نکلے تھے تو جب پارلیمنٹ پہنچے تھے تو میں وہاں پہ موجود تھا، تو اس وقت وہاں ان کی اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، بابر اعوان، اسد عمر اور پرویز خٹک، ان کی ملاقات تھی۔ جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو ان میں سے کسی ایک نے ہمیں بتایا باہر آ کر کے، جب ہم نے سوال کیا کہ کیا بن رہا ہے اس کا اور شادی تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی اپوزیشن کے 2 ارکان نے ہم سے رابطہ کیا ہے، آپ دیکھ لیں گے کہ اس اجلاس کے ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں آج ہم ان کی بات مان لیں اور مؤخر کر دیں، کیونکہ انہوں نے مؤخر کرنے کی صورت میں قانون سازی پہ تعاون کرنے کا کہا ہے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے جو ہی میں نے یہ خبر بریک کی، ڈیو نے یہ خبر 2 بجے بریک کر دی تھی، تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے ویڈیو 60 پہ کہا کہ ہم نے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جب فواد چودھری کا ٹویٹ آیا ہے تو اس کے بعد اسپیکر اسد کیسر نے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ اپوزیشن کے 2 ارکان نے ان سے رابطہ کیا تھا، جس سے میں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا، تو وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر بات چیت سے معاملہ حل ہوتا ہے اور قانون سازی کے لیے اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ ایک طرح یہ سچویشن جو تھی وہ اپوزیشن کی طرف سے تھی۔ اپوزیشن اس بات سے انکاری ہے کہ ہم نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا، بلکہ ابھی خورشید چار جو بلاول بھٹو زرداری نے جو کھانا دیا ہوا ہے اس سے قبل بھی جو گفتگو کیا اس پہ انہوں نے اسپیکر پہ ایک طرح سے کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے سینئر ارکان۔ اچھا علی شیر، یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے رابطہ کیا، لیکن جو آپ نے امپورٹنٹ بات یہ کہی، جو حکومت کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم اور کاف لیگ، پہلے تو ان دونوں اتحادیوں کا رویہ بڑا اور قسم کا تھا، یہ اچانک رویے بدلے کیوں نظر آ رہے ہیں کہ اجلاس کے اندر دونوں بڑے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں 2-3 چیزوں کے حوالے سے؟ یہ کیا رویوں میں تبدیلی کی خاص وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر ویسے میں اس کو بہت زیادہ وجہ نہیں سمجھتا، اس کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ ہم سارے پارلیمان کو کور کرتے ہیں اور اس پارلیمان کو میں 2002 سے کور کر رہا ہوں، یہ 4تھی حکومت ہے۔ حکومتی طریقہ کار اور ان کے کام کرنے کے انداز کا مجھے اندازہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حکومت لاپرواہی کرتی ہے بہت سی چیزوں میں، جب تک کوئی چیز فائنل نہیں ہو جاتی، میچورٹی کے ساتھ کسی چیز پہ بات فائنل نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے تحفظات موجود تھے۔ آج جیسے میں نے سائرہ بانو ہے جی ڈی اے کی، ان سے اسٹارٹ کیا، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کوئی تحفظات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 40 لاکھ شناختی کارڈ جو ہیں اور جعلی ووٹر جو ہیں ان پہ تحفظات ہیں، ای وی ایم پہ ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ تو ظاہر یہ بھی ایک حکومتی بات تھی، اور کل جو بریفنگ تھی اس کے حوالے سے یہ چیزیں چلتی رہی کہ جی ڈی اے کو الیکٹرانک ووٹنگ پہ بھی تحفظات ہیں، لیکن حقیقت تو یہ نہیں تھی۔ آج انہوں نے ریکارڈ اس بات کو ڈینائی کیا
لیکن باقی دونوں نے جو ہے وہ اس بات سے کہا ہے، اور طارق بشیر چیمہ نے بھی تھوڑی دیر اب ٹائم لائن کیا، وقت کتنا دیا گیا ہے دوبارہ یہ اجلاس بلانے کے لیے کہ یہ اتفاق رائے کی جو بات ہے؟ ابھی تک یہ بات فائنل نہیں ہے، تاہم سپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں کل سے جو ہے وہ اپوزیشن سے رابطے کروں گا اور اتفاق رائے کی کوشش کروں گا، لیکن ممکنہ طور پہ لگتا یہی ہے کہ شاید 13 سے 15 کے درمیان میں کسی وقت میں یہ رابطے ہو جائیں اور اس وقت تک مکمل کر لیے جائیں اور یہ اجلاس جو ہے وہ دوبارہ بلا لیا جائے۔ اچھا جی، بہت شکریہ علی شیر، بڑی تفصیل سے آپ نے بتائی کہ اندر کی بات کیا ہے، اتفاق رائے کی بات ہے، اپوزیشن جو سب سے بڑی بات جو کہی ہے خود اپوزیشن نے کہا ہے، اور آپ اپوزیشن ماننے پہ بھی تیار ہیں۔ حکومت پاس کرانا چاہتے ہو کرا لیتی ہے، جب نہیں کرانا چاہتے۔ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ پاکستان کی طریقے انصاف کے لوگ ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، نون لیگ کے ہوں، پیپل پارٹی کے ہوں، کوئی بھی الیکٹرانک ووٹنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت شناختی کارڈ کی پابندی لازمی قرار دی گئی تھی تو یہ ساری پارٹیاں اچھلی تھیں اچھا کہ شناختی کارڈ کیوں، ٹھیک، پھر شناختی کارڈ جس وقت وہ الیکٹرانک آیا تو اور اچھلی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو الیکشنز کا سارا کاروبار جب وہ فورج قسم کی لسٹوں سے ہوتا تھا، الیکٹر رول سے اس کو کہا جاتا تھا۔ آپ کچھ کہہ لیں، کس کہہ لیں، وہ آپ کا یہ جو ای وی ایم سسٹم ہے یہ آڈیٹیبل سسٹم ہے بڑی آسانی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تھمب امپریشن نہیں بدل سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انگوٹھے لگوائے تھے تو ایک اہم ترین آرگومنٹ، لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ جو سیاہی جو ہے نا وہ نہیں صحیح والی لگی تھی اس لیے اس کا۔ مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا میں جو کرائم ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹ سے ہوتا ہے، مجرم سیاہی لے کے جاتا ہے ساتھ کہ پہلے میں سیاہی سے پھینکوں گا، اس کے پر اپنا انگوٹھا لگاؤں گا تاکہ آ کے پولیس والے مجھے پکڑ لیں۔ وہ تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پوری آپ ایوری سوائے اس کے جسم کے اوپر یہاں پر انگوٹھے کا نشان نہیں پڑتا گوشت کے اوپر، ورنہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، کار کے ہر جگہ پڑ جاتا ہے۔ تو وہاں تو کوئی جا کے نہیں دیکھتا، لیکن ایک پوری قوم کو آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 3 مہینے یہ بحث چلتی رہی کہ وہ سیاہی غلط استعمال ہوئی تھی، اس لیے ان کے نشانات نہیں پڑے جا سکتے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ تھا کہ ساری پارٹیاں پی ٹی اے یہ باقاعدہ جعلی ووٹنگ کو رواج دینا چاہتی ہیں، اور یہ جعلی ووٹنگ کی بنیاد پہ جیتتی چلی آ رہی ہیں، خواہ وہ بڑی سے بڑی پارٹی ہو یا چھوٹی سے بڑی پارٹی ہو، ہر سطح پہ جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے تاج محمد جمالی تھے چیف منسٹر ہمارے، انہوں نے ایک بہت اچھا جو ایک وہ دیا تھا، اس نے کہا میں نے خود دھاندلی کی ہے اور ہر الیکشن میں کی ہے، اور مجھے پتا ہے ہر کسی نے کی ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ کچھ ایسی دھاندلیاں ہیں کہ جس کا آپ تصور، مطلب اعتزاز احسن صاحب جس طرح جیتے تھے لوگوں کو خاص قسم کے طریقے سے بٹھا کے، اچھا 27 لوگ تھے، اعتزاز احسن صاحب جب پہلی دفعہ آئے ہیں 27 گجرات کے 27 لوگ تھے، اور وہ ڈی سی کو کہا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے بلا مقابلہ جتوانا ہے، بھٹو کا حکم تھا۔ نواب اکبر بگٹی، میں اس کا مسئلہ لطیفہ سنا، ایک افضل صاحب ہوتے تھے وہاں پر ڈپٹی کمشنر، تو حکم یہ تھا کہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف کوئی بندہ جائے اپنے نامینیشن پیپر داخل نہیں کرے گا، اور جو بھی کینڈیڈیٹ تھا افضل نے اس کو یہاں روکا، اور وہ 5 بج کے نواب صاحب جو تھے وہ الیکٹ ہو گئے۔ جسٹس ایس اے نصرت نے بلایا اس کو، ڈی سی صاحب کو، اس نے کہا یہ بتائیں آپ مجھے ڈی سی صاحب کہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف لوگوں نے کاغذ کیوں نہیں داخل ہے؟ کہتے صاحب اس کا وقت ہے، میں وقت سے لڑوں اب جا کے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وقت پیدا کرتے ہیں، یہ خوش قسمتیاں جنم دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ مفاد مشترک ہے عثمان صاحب، یہ شناختی کارڈ کی پابندی بھی آرمی لگا گئی تھی، مشرف کے زمانے میں لگ گئی تھی، ورنہ انہوں نے یہ بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اتنے موٹے موٹے کارڈ ہوتے تھے، اتنے تھدے ہوتے تھے جو لوگوں کے پاس ہوتے تھے، جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا دختر نمبر 1، دختر نمبر 2، دختر نمبر 3، اور تصویر تو ہوتی نہیں شناختی کارڈ پہ۔ آپ کو پتا خواتین کا انگوٹھا ہوتا تھا، اور وہ انگوٹھا کون پہچانتا ہے، کس کو پتہ چلتا ہے، کون لگاتا ہے، کہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ پھر وہ سیاہی جس قسم کا اس کا ہوتا، تو ایک 12 گھروں کے گاؤں سے لوگوں نے 4 ہزار 5 ہزار ووٹ لیے۔ پھر اس کے بعد جو پھر ایم کیو ایم نے کراچی میں جس طرح ووٹ بناتے تھے، ہر جگہ کیا ایم کیو ایم کی کیا بات کر، نون لیگ، تو یہ کبھی بھی سائنٹیفک نہیں ہونے دیں گے۔ کئی دفعہ ان کو مثال دی ہے کہ جس ملک کے اندر ووٹوں سے زیادہ یہ موبائل فون ہیں، ووٹ آپ کے کو 4.5-5 کروڑ ہیں، یہ 7-7.5 کروڑ ہیں، ہر بندے نے ان کی بایو میٹرکس کروائی ہے کہ نہیں کروائی ہے؟ اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ کوئی تکلیف ہوئی کوئی چیز؟ آج آپ پیسے چینج کرانے جائیں نا، میں کل وہ
मुझे कुछ पाउंड्स चाहिए थे एक जगह भेजने थे मुझे, हाँ, तो उसके लिए भी आपको बायोमेट्रिक्स करने के लिए मैं एक और जगह गया और उसने बायोमेट्रिक्स का मुझे 150 रुपया चार्ज किया। अच्छा, उसकी अपनी दुकान चल रही है, तो वहां बायोमेट्रिक्स कराना है, ठीक है, हर जगह आपने कराना है बायोमेट्रिक्स, इधर नहीं कराना भाई। इसलिए कि इधर मसला है कि सारे और ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी धांधली की पैदावार हैं और धांधली के सरपरस्त हैं बनाए था। चले, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी तो एक किरदार है ना। अगर इलेक्शन कमीशन अगर चाहे चीज़ों पे इम्प्लीमेंट हमारा करवाना, बरखुरदार है, हम कुछ नहीं कह सकते नहीं तो इसमें। बरखुरदार जलाल अपनी सिकंदर जगह, सुल्तान लेकिन साहब को हम क्या कहें सर, क्या करेंगे बात तो सही। है? कभी तो किसी ने ठीक करना है ना किसी चीज़ को, कि ऐसे ही रहना है। सर एक बात बताऊं कि एक सतह ऐसी आती है वक्त, मैं कल अल्लामा इकबाल का जो था ना, उसको कल मैंने वहाँ सवाल पूछा, अव्वली बुनियाद रावीरा कि जब तक इस इमारत को गिरा के नए नक्शे पे इमारत बनती नहीं है ना, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। कौन करे ये काम पब्लिक कौन उठती करे? होती, पब्लिक उठती होती। ईरान में कर लिया था, अच्छा, फ्रांस में कर लिया था, हमसे बुरी कौम थी चीन। आप सोचें कि 25 लाख अफीमी तो मौजे तुंग ने जहाज़ों में डाल के समंदर में फेंके थे, 25 लाख। अच्छा, जी हाँ, चल। उसने कहा अफीमी पालने हैं मैंने। चले, बात कहीं और निकल जाएगी। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और दो अहम इश्यूज हैं, उनके ऊपर करेंगे डिस्कस।